پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 3700 سے زائد پوائنٹس کی کمی، 1,11,000 کی سطح پر آ گیا۔ انٹرنیٹ سپیڈ میں کمی پر اتحادی پیپلز پارٹی کی حکومت پر چڑھائی، شازیہ مریم نے کہا کہ انہیں ہنسی آ رہی تھی کہ ایسی انٹرنیٹ سپیڈ میں ڈیجیٹل نیشن بل لایا گیا، فائر وال سن کر کان پک گئے ہیں۔ عبدالقادر پٹیل بولے، انٹرنیٹ کا ایسا ستیہ ناس کبھی نہیں دیکھا، نہ ایکس چل رہا ہے، نہ وائی اور زیڈ، نہ وائس نوٹ کھل رہا ہے اور نہ تصویر، کاروبار اور بچوں کی تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کا بھی وزیر مملکت شہزاد فاطمہ کے جواب پر عدم اطمینان کا اظہار، کہا اتنے معزز اراکین نے انٹرنیٹ کی شکایت کی ہے، انٹرنیٹ سپیڈ ٹھیک نہیں، بہتری آنی چاہیے۔ وزیر مملکت آئی ٹی شہزاد فاطمہ نے انٹرنیٹ سپیڈ میں کمی کی وجوہات گنوا دیں، ایکس کی بندش کو قومی سلامتی سے جوڑ دیا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے شہزاد فاطمہ نے کہا کہ ایکس کو وزارت داخلہ کی ہدایت پر بند کیا گیا ہے، قومی سلامتی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، پاکستان کو سائبر سیکیورٹی بڑھانا ہوگی۔ تسلیم کیا کہ مختلف وجوہات کی بنا پر انٹرنیٹ سپیڈ میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، مزید 4 زیر سمندر کیبلز بچھائی جا رہی ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ریاض صادق کی اپوزیشن کو مذاکرات کے لیے اپنے دفتر آنے کی دعوت، کہا ملکی مفاد سامنے رکھتے ہوئے آئیں، بیٹھیں، تلخیاں ختم کرنے کی بات کریں، مذاکرات کے لیے ان کے دفتر کے ساتھ گھر بھی حاضر ہے، اراکین اسمبلی کے لیے ان کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں، حکومت اپوزیشن میں تلخیاں ختم کرنے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا پی ٹی آئی کو حکومت سے پہلے اپنے بانی سے بات کرنے کی ضرورت ہے، یہ مذاکرات کر رہے ہیں تو سیاست اور جمہوریت کو آگے لے جانے والی بات کریں۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ مسائل کا حل پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے نکل آئے تو ملک کے لیے سود مند ہے، سول نافرمانی تب شروع ہوگی جب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی مکمل بااختیار ہے، امید ہے کہ سیاسی قیادت دیر پا فارمولے پر رضامند ہوگی۔ لطیف کھوسہ بولے، حکومت پہلے کہتی تھی بات نہیں کرتے، اب کمیٹی بنا دی تو تمسخر اڑاتے ہیں، سیاسی استحکام تک معاشی استحکام نہیں لایا جا سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ سرکاری دورے پر مصر روانہ، وزیر اعظم قاہرہ میں ترقی پذیر ممالک کے 11ویں سربراہی اجلاس D8 میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات، تعلیم، صحت اور معیشت میں تعاون پر گورنر سندھ اور امریکی سفیر میں تبادلہ خیال، گورنر سندھ اور امریکی سفیر کا باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم، امریکی سفیر کی گورنر ہاؤس کراچی میں شجر کاری مہم میں شرکت، ماحول دوستی کا پیغام بھی دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے بھر میں 1 ہفتے میں تجاوزات ختم کرنے کا ہدف دے دیا، ڈپٹی کمشنرز کو کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن اور سسٹم ڈیزائن کرنے کا ہدف دے دیا، صوبے بھر میں نو پلاسٹک مہم کی کامیابی کو یقینی بنانے کی ہدایت دے دی، میرج ایکٹ کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس اپنانے کا حکم، وزیر اعلیٰ نے کہا ہر شہر میں بہترین گورننس نظر آنی چاہیے، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ڈپٹی کمشنرز کو گلی محلوں کی صفائی اور دیگر عوامی شکایات کی نشاندہی بھی کی۔ وزیر اعظم نے انسانی اسمگلنگ سے عوامی آگاہی کے لیے چلائی گئی مہم کی تفصیلات طلب کر لیں، کہا سست اقدامات کے باعث ایسے واقعات کا دوبارہ ہونا لمحہ فکریہ ہے، IBMS نظام کے فوری نفاذ کی ہدایت، FIA کا یونان کشتی حادثے کے بعد کریک ڈاؤن، گجرات میں مبینہ انسانی اسمگلر محمد حسن گرفتار، ذرائع کے مطابق ملزم نے یونان حادثے میں جاں بحق حاجی احمد سے 25 لاکھ روپے وصول کیے تھے، FIA نے ملزم محمد حسن کے خلاف مقدمات درج کیا تھا۔ دہشت گردوں کے ہینڈلرز سی پیک کے منصوبے کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں، بزدلانہ دہشت گردی سے پاکستان اور چین کا بھائی چارہ کمزور نہیں ہو سکتا، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا بیجنگ کے دورے کے موقع پر دہشت گردی کا نشانہ بننے والے پاور چائنا کے انجینئرز کی وفات پر اظہار تعزیت، کہا پاکستان کی حکومت نے سیکیورٹی کے انتظامات میں مزید اضافہ کر دیا ہے، پوری پاکستانی قوم آپ کے غم میں برابر کی شریک ہے۔
احسن اقبال کا آئی سافٹ اسٹون انفارمیشن ٹیکنالوجی پارک کا بھی دورہ. وفاقی وزیر کو مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا میں کمپنی کی کاروباری ترقی کے بارے میں بریفنگ دی گئی. دونوں فریقین کا آئی ٹی کے شعبے میں مستقبل میں تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال. پشاور ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی حفاظتی ضمانت میں 16 جنوری تک توسیع کر دی. بشرا بی بی کے خلاف مقدمات کی تفصیل کی فراہمی کے لیے درخواست کے دوران بشرا بی بی کے وکیل نے کہا، اسلام آباد میں توشہ خانہ کیس 2 میں آج بشرا بی بی کی پیشی ہے. ہم نے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی ہے. عدالت نے کیس کی سماعت 16 جنوری تک ملتوی کر دی. پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر پر اسلام آباد کی حدود میں درج مقدمات کی تعداد 17 ہو گئی. ڈی ایس پی لیگل ساجد چیمہ نے اسد قیصر پر درج مقدمات کی تفصیلات اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دیں. رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی فائنل کال سے پہلے اسد قیصر پر اسلام آباد میں 9 مقدمات درج تھے. 24 نومبر کے احتجاج کے بعد اسد قیصر کے خلاف مزید 8 مقدمات درج کیے گئے. اسد قیصر نے اپنے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی درخواست عدالت میں دائر کر رکھی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات میں کردار ادا کرنے کا اعلان. کہا، مذاکرات کے لیے ان کے دفتر کے ساتھ ساتھ گھر کے دروازے بھی کھلے ہیں. ارکان اسمبلی 24 گھنٹے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. عمران خان کے لیے سرگرم بیرون ملک لابیز کی کوشش ہے کہ وہ اپنے ایجنٹ کو کسی طرح باہر نکالیں. ایک طرف وہ سول نافرمانی کی دھمکی دیتا ہے، دوسری طرف منت سماجت کر رہا ہے. اس کی کوشش ہے کہ ڈیل یا معافی سے بس باہر نکل جاؤ. پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے خدشات دور کرنے کے لیے حکومتی کمیٹی کوشش کر رہی ہے. کوئرنگی میں یلو لائن بس ڈپو کا افتتاح. کہا، سندھ واحد صوبہ ہے جو الیکٹرک وہیکل بسیں لا رہا ہے. ورلڈ بینک کے تعاون سے یلو لائن بس منصوبہ 2 سال میں مکمل ہوگا. یلو لائن بسیں اب ای وی بسیں ہوں گی. یہاں ڈیپو میں چارجنگ کی سہولت بھی ہوگی. ماحولیاتی آلودگی سے نمٹنے کی منصوبہ بندی حکومت کا کام ہے. پی ٹی آئی کو حکومت سے پہلے اپنے بانی سے بات کرنے کی ضرورت ہے. مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کا پی ٹی آئی کو مشورہ. کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ فارم 45 اور 47 پر بات کریں گے. جو کیسز چل رہے ہیں وہ معاف کر دیے جائیں. اگر ان معاملات پر ہی بات کرنی ہے تو بہت مشکل ہے کہ بات آگے بڑھے. ان کی ایک کمانڈر اڈیالہ اور دوسری پشاور میں بیٹھی ہے. نون لیگ کے سینیٹر طلال چودھری کا کہنا ہے کہ بات چیت سے نہ کوئی روک رہا ہے نہ کوئی روکے گا، مگر کسی قسم کا این آر او ڈسکس نہیں ہوگا. بات چیت کسی کی ذات اور کسی سے متعلق نہیں ہو سکتی. مولانا فضل الرحمان کو میدان میں آنے سے پہلے ہر صورت منا لیں گے. اور موجودہ سیاسی عدم استحکام کی بینیفیشری حکومت ہے جو ٹیمپریچر نیچے نہیں لانا چاہتی. ان کی کوشش ہے کہ مذاکرات کو سبوتاژ کیا جائے. پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری کا الزام. پروگرامات شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ میں گفتگو. کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے سول نافرمانی کی کال کچھ دن کے لیے مؤخر کی ہے. مذاکراتی کمیٹی کے پاس پورا مینڈیٹ ہے مگر حکومت کی طرف سے کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے.